ثاقب، آپ آج اڈیالہ جیل سے ہو کر آ رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جو خواہشات ہیں سیاسی حدت کو کم کرنے کی، یہ خواہش اڈیالہ میں بھی پائی جاتی ہے؟ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آج وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نواز شریف سے صاحب بیٹھیں، جو ہے وہ مذاکرات کریں، آصف علی زرداری کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح بیٹھ جائیں کہ جنہوں نے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کرا کے جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ ہم جو پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ مذاکرات تو جو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ ان کو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ آپ جائیں اور ان سے لے کے آئیں آفر، وہ کیا آفر کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ بظاہر حکومت کا جو ہے وہ رویہ اس میں بڑا جو ہے وہ تشویشناک، افسوسناک، یا جو بھی اس کو کہیں کہ 8 فروری سے لے کر آج تک انہوں نے عملی طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ان پر الزام لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہیں یا فارم 45 کے معاملات آپ آگے نہیں بڑھنے دے رہے، تو پھر ان کو دفاع میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے کہ کچھ وہ گورنمنٹ یہ آفر دے دیتی کہ ہم کوئی کمیشن بناتے ہیں، یا یہ کہتی کہ جو ٹریبونلز کام کر رہے ہیں چلیں ہم جو لیجسلیشن کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں، یا یہ کہتی کہ جو الزامات لگے ہیں الیکشن پر ان الزامات کے ازالے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ بھی نہیں کہا آج تک۔ تو اس کا جو زیادہ جو برڈن ہوتا ہے وہ حکومت وقت پر ہوتا ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے ہوتا ہے کہ سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم ہو، کیونکہ ہر معاملے میں معاشی معاملات سمیت اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اپوزیشن تو پھر اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن نے تو آپ کے خلاف بات بھی کرنی ہے، تنقید بھی کرنی ہے اور ہر چیز کرنی ہے، لیکن حکومت وقت کی جانب سے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ تو اڈیالہ جیل میں بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کی گفتگو سے بھی یہی لگتا ہے بظاہر کہ یہ جو پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات چل نکلی تھی کہ نواز شریف صاحب نے شاید رانا ثناءاللہ جو ہے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان کو انگیج کریں پی ٹی آئی کو ڈائریکٹ مذاکرات کے لیے، تو وہ بات بھی میرا نہیں خیال کہ آگے بڑھ سکے جب تک کہ جو مسلم لیگ نون ہے یا حکومت ہے کوئی کچھ دینے کے لیے جو ہے وہ کم سے کم کو عملی طور پر کچھ جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اور بات پھر وہی آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ ہم سارا کچھ مینڈیٹ اور ساری چیزیں جو کہتے ہیں کہ آپ 17 سیٹیں ہیں اور یہ سارا کچھ ہم ان کو دے دیں تو پھر یہ جیل سے باہر ہوں گے اور ہم اندر ہوں گے، تو یہ پھر سچویشن جو ہے وہ اس میں یہ بھی بنتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، اس کے علاوہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ الیکشن مینڈیٹ چرانے پہ ہے۔ اب حکومت کا اس میں بھی رویہ دیکھ لیں کہ نہ تو جو ہے وہ ٹریبونلز کے حوالے سے جو انہوں نے لیجسلیشن کی ہے، اس لیجسلیشن کی وجہ سے ایک تو انہوں نے لیجسلیشن کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ اس کی وجہ سے جو الیکشن کے جو ریزلٹس تھے یا الیکشن پٹیشنز تھیں ان پر چیزیں آگے بڑھنی تھیں وہ بھی رک چکی ہیں، غیر فعال ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے اس رویے کے ساتھ کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے؟ پھر جو بات ایک تو ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے، ایک نان پولیٹیکل آپ کہیں بلوچستان کی بھی بات جو گالی اور گولی کی بات تھی اس کے تناظر میں بھی حکومت وقت بھی ظاہر سی بات ہے سوچ رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی یہ سٹیٹمنٹ کل آیا تھا کہ ڈائیلاگ حل ہے۔ آپ آپریشن جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا آخری حل ہوتا ہے۔ 2004 سے لے کر آج تک بلوچستان میں آپریشن ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طرح چھوٹے پیمانے پر، لیکن یہ ہے کہ کوئی حل نہیں نکلا۔ تو آپ کو الٹیمیٹلی ڈائیلاگ کے لیے جانا پڑے گا، اور اختر مینگل صاحب جو ہے وہ الگ ہوئے ہیں۔ تو ایک تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندرونی معاملات ہیں، اور دوسرا صوبائی سطح پر جو جس قسم کی سچویشن بلوچستان کی ہے، اختر مینگل صاحب کا ریزائن دینا، حکومت اپوزیشن ہر بندے نے ان کی جو ہے وہ ان کو بار بار یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ واپس لیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ واپس نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہیں۔ ڈاکٹر عبد المالک جو ہے وہ بلوچ ان کے حوالے سے پیچھے ہم نے بات بھی کی تھی کہ وہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو جب ان کو مینڈیٹ دیا گیا انہوں نے بات آگے بڑھائی، بات آگے نہیں بڑھ سکی، تو انہوں نے جو بات کی تھی اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ
ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ منتخب نمائندے ایسے ہونے چاہیے، الیکشن فیئر شفاف ہوں اور ان کے ہی منتخب نمائندے ہوں، کسی اور کے منتخب نمائندے نہ ہوں، تب بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں سائڈز پہ میرا خیال ہے حکومت وقت کو ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وگرنہ معاملات خراب سے خراب تر ہی ہوتے جائیں گے۔ الٹیمیٹلی حکومت اگر نہیں چل سکے گی تو پھر اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری اپوزیشن ہی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ اگرچہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کو یہ سب مشکلات اور جس قسم کی سچویشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور جس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حکومت اپوزیشن دونوں کو، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے حکومت کا کہ وہ آگے بڑھے اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ثاقب، یہ اب مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں وہ جو مقام ہے جہاں پہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے جلسہ، اس کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ میں پڑھی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں حکومت جی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے، پھر وہ وہاں پہ موجود بھی ہیں کچھ رہنما، وہ کہہ رہے ہیں کیچڑ ہے، پانی ہے، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، اس طرح کے مسائل بھی ہیں؟ نہیں، یہ کوئی مسائل وہ جو ہے وہ اب جلسہ حکومت نے تو نہیں کرنا نا، تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ لگی رہتی ہیں، چاہے جائے کہ این او سی کینسل نہ ہو جائے، اس قسم کی سچویشن۔ باقی جو کریک ڈاؤن ہے، آپ نے دیکھا پنجاب میں بھی جس لیول پہ پہلے کریک ڈاؤن ہوتے تھے اس قسم کا کریک ڈاؤن بھی نہیں ہے، کوئی اکا دکا کوئی واقعات ہوں شاید۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی ابھی تک کی جو ہم جب بات کر رہے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہی جا رہا ہے۔ اب وہ کہیں کہ اب وہ جلسہ بھی اب انتظامیہ کے کرائے وہ نہیں ہوگا، ظاہری سی بات ہے، وہ تو نہیں آئیں گے وہ حکومت کی طرف سے۔ لیکن ایک دلچسپ اس میں پہلو ہے، 9 مئی 2023 کے بعد خیبر پختونخوا جو ہے وہ 8 فروری سے 8 سپتمبر جو 7 ماہ ہے ان کی حکومت تھی، اس کو الگ کر دیں آپ، تو اس سے پہلے خیبر پختونخوا بھی 9 مئی 2023 کے بعد یہ پہلا جلسہ ہوگا پی ٹی آئی کا اتنے بڑے پیمانے پر جہاں پہ ان کی کوئی عملداری نہیں ہے، مطلب حکومت نہیں ہے، اور حکومت بھی 8 فروری سے پہلے خیبر پختونخوا میں بھی ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوا اس طرح کا، اس بڑے لیول کا۔ 8 فروری کے بعد تو ان کی حکومت آ گئی، تو اس تناظر میں یہ 16 ماہ میں ایک بڑا ان کا جلسہ ہے، اسی لیے وہ بھی ان کے کارکنان اور یہ وہ 8 فروری سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی، بڑی چھپ چھپ کے انہوں نے کیمپینز کی، اور 8 فروری جیسے ہی وہ بن گئے تو پھر ٹی وی اسکرینوں پہ بھی آنا شروع ہوئے، پریس کانفرنسز اور پوری چیزیں آنا شروع ہوئی۔ ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ 16 ماہ کے بعد پھر 6 جولائی جلسہ کینسل، 22 اگست جلسہ کینسل، اب 8 ستمبر، اور 6 جولائی سے پہلے کو مئی میں بھی میرے خیال میں کوئی ایسی ہوا تھا معاملہ۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً مارچ اپریل سے قانونی سٹرگل کر رہی تھی، بار بار درخواست دیتی تھی، پھر ہائی کورٹ، پھر درخواست دیتے تھے، پھر ہائی کورٹ، پھر یہ دیتے تھے اجازت، پھر این او سی ایک دن پہلے کینسل، اور ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو تقریباً 4-5 ماہ کی ایک لیگل سٹرگل کے بعد ان کو جو ہے وہ اجازت ملی ہے، اور یہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوا کہ 22 اگست کے حوالے سے آج بھی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ ہمیں ریکویسٹ کی گئی، منتیں کی گئی ہماری کہ 22 اگست کا جلسہ نہ کریں، یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے بھی اجتماع ہے، اور اسی طرح کوئی اور ایکٹیویٹی بھی بتائی گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جلسہ نہ کریں۔ تو اس تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے جلسہ کل کا۔